افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کہ جو لوگ آج سے قبل قرآن مجید کے نازل ہونے سے قبل تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو رد و بدل انہوں نے کیا، چاہے وہ معنی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے، تو ہم ان کی پول کھولنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا تبدیلی کی ہے، کیا کیا ان میں گمراہیاں کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو سب سے اہم چیز وہ یہ بیان فرمائی کہ زمین سے دابہ کا خروج قیامت کے قریب، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف آخرت کی حجت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او مر الغامة، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جیسا کہ روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج اس دن مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن کسی کا نیک عمل ناقابل قبول ہوگا، یعنی اس سے پہلے اللہ رب العالمین جو بندہ نیک اعمال کرے گا اس کو قبول ہو جائیں گے، جس دن سورج مشرق سے طلوع ہو جائے یا مغرب سے طلوع ہو جائے اس دن اس کے نیک اعمال بند ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی، حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں اوید دخان، دھواں کا ظاہر ہونا ہے، دھواں کا نکلنا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اوید دجال، دجال کا ظہور، اور اوید دابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، پھر اس کے بعد اوید خاصہ، 5ویں چیز جو ہے موت ہے، اور 6ٹھی چیز قیامت ہے۔ یہ 6 چیزیں آنے سے پہلے اگر انسان نیک اعمال کر لے تو اس کے اعمال قابل قبول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر دعوت العذر کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر خصوصاً سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہاں پلے بڑھے، کہاں پرورش پائے، جوانی ان کی کہاں گزری، پھر اس کے بعد نبوت انہیں کیسے ملی، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ ایک اہم چیز جو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، کیونکہ فرعون نے یہ حکم نافذ کیا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو بنی اسرائیل کے اس لڑکے کو اس کی ماں کے آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں، بنی اسرائیل کی نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو نبی بننے والا ہے اور تیری حکومت کو ختم کرنے والا ہے، فرعون تیری اپنی حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ تو جب اس کے بات کو معلوم ہوئی تو وہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کو، ہر بچے کو قتل کرنے کی اس نے منصوبہ بندی کی اور اس نے حکم دیا، اور جیسا ہی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو فوراً اس کے سپاہی یا اس کے ماتحت جو لوگ تھے وہ جا کر کے بنی اسرائیل کی جس گھر میں بچے پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے، اس سے اغوا کر دیتے۔ تو اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اللہ رب العالمین ان کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ جیسا ہی تم بچہ پیدا کرو تو تم اپنے اس معصوم بچے کو ایک صندوق میں رکھ دو اور اسے دریا نیل میں بہا دو، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ آخرکار ہوا یوں، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی۔ جب جوان ہوئے تو ایک دن ایک بنی اسرائیل کا شخص اور فرعون کا ایک غلام، فرعون کا ایک سپاہی، ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ تو جھگڑے کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نسل کے، اپنے قوم کے شخص کو بچانے کے لیے اس قبطی غلام کو، فرعون کی غلام کو، فرعون کے سپاہی کو ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال ہونے کے بعد جب یہ بات پھیلی اور فرعون تک یہ بات پہنچی کہ موسیٰ نے تمہارے سپاہی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو فرعون نے حکم نافذ کیا کہ دیکھو موسیٰ جہاں کہیں بھی مصر میں نظر آئے اسے پکڑ کے لاؤ۔ تو فرعون کی بات جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو فوراً اپنے گھر سے، مسجد شہر مصر سے مدائن کی طرف نکل پڑے۔ تو مدائن کی طرف جب نکلنے لگے تو نہ رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی چھت تھا، نہ ان کے پاس نہ کوئی اہل و عیال تھی، نہ ذریعہ معاش کے لیے کوئی ان کے پاس سر و سامان تھا۔ تو ایسے موقع پر مدائن کی طرف، مدائن ایک شہر کا نام ہے، جب اس طرف اپنا رخ باندھے تو اللہ رب العالمین سے صرف ایک دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا پڑھتے گئے کہاں تک؟ مدائن تک. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کی بدولت انہیں روزی بھی عطا کی, صاحب انہیں شادی سے بھی نوازا, انہیں اللہ رب العالمین نے جوڑا بھی عطا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک چھت بھی نوازا. شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح ہوا, اور مہر کی مدت میں 10 سال انہوں نے بکریاں چلائی. پھر اس کے بعد رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کا انتظام بھی کیا. کیوں؟ فرعون مصر ہی ان کا سب کچھ تھا, چاہے وہ ددیال ہو ننیال, سب کچھ تھا. لیکن فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے جب مصر سے میدان کی طرف اپنا رخ باندھے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. فقیر سے مراد میں محتاج ہوں, تنگدست ہوں. میرے پاس نہ رہنے کے لیے چھت ہے, نہ ہم سفر کے لیے میرے پاس کوئی ساتھی ہے, نہ ذریعہ معاش کے لیے میرے پاس کوئی موجود ہے. اے اللہ, تو میری دعا کو قبول فرما اور مجھ پر تیری جانب سے جو رحمتیں ہیں مجھ پر نازل فرما. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہر چیز سے نوازا. تو محترم سامعین کرام, معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں, شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں, روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں, اور یاد کرنے کے بعد اپنی خاص دعاؤں میں اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین دیکھیے کیسے ان کے لیے رزق راستے ہموار کر دے گا, اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا. تو محترم سامعین کرام, تو اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں اس بات کی وضاحت کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کو دعوت حق کی اور فرعون کا دعوت حق سے انکار کرنے کے تعلق سے ذکر کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے میں اور اس صورت کے اندر سب سے اہم چیز جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, کہ اللہ رب العالمین فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ان کے چاچا ابو طالب جو ہر حال میں ان کا ساتھ دیا, چاہے وہ اسلام نبوت ملنے کے بعد ہو یا نبوت سے پہلے ہو, بچپن سے ان کی پرورش کی دادا کے انتقال کے بعد, تو ہر حال میں ان کا ساتھ دیا. تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرے چاچا جان, اگر آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لیں, یا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں, یا لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیں, تو میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حق میں آپ کی سفارش کروں گا. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دے گا وہ عالم بالمہتدین, جو ہدایت کے قریب آنا چاہتا ہے, جو ہدایت کو زیادہ جاننا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا کام صرف دنیا کے اندر میرے پیغام کو پہنچانا ہے, نہ آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں, یہ میرا کام ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یہاں پر وضاحت کر دی کہ آپ کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن افسوس آج معاشرے کے اندر سے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر نبی صلی اللہ یا ہماری ہدایت یا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کریں گے, یا ہمیں اولاد عطا کریں گے, یا طرح طرح کے جو عقائد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں, جو باطل عقائد ہیں, یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہتان ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے خود واضح کر دیا کہ آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ایسی بے شمار باتیں ہمیں ذکر کی ہیں. وقت کی قلت کی بنا پر مختصر سی جو باتیں تھیں جو مجھے اور آپ کو قابل سنت قابل غور کی باتیں ہیں, تو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تیری ذات سے امید رکھنے اور تجھ پر ایمان لانے اور تادم حیات دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.